اگر آپ لوکل ایم این سی کی بات کریں, اگر میں نیشنل فوڈس کی بات کروں, یہاں پہ سب سے بڑی جو بیوٹی ہے وہ ہماری پوری لیڈرشپ ایک ہی بلڈنگ میں بیٹھتی ہے. میں ایسی کمپنی کے لیے کام کر رہا ہوں جہاں پہ میں کچھ بھی کرنا چاہوں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں اس میں سرٹن بڑی یونیورسٹی کے گریجویٹس ہی نوکری تلاش کر پاتے ہیں. این ایف ایل میں بھی ہم ڈائیورسٹی اور انکلوژن کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. جی, اٹ کوڈ بی ایجوکیشن ڈائیورسٹی, اٹ کوڈ بی کلچر ڈائیورسٹی. لیکن پاکستان فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی از اسٹل ویری میل ڈومینیٹڈ. یہاں پہ آپ کو خاتون دکاندار کم نظر آتی ہے. یہاں پہ سپلائی چین کے اندر ہمارے پاس بہت ساری فیمیلز ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ اے فینومینل جاب. پیور انجینئرنگ کی بھی بات کرتی ہیں, ایکسٹرنل وینڈر سے بھی بات کرتی ہیں. انڈینس ہیو کریکڈ اٹ. ان کو ریسٹورانٹس, کیفیز, ہوٹلس چلانے آتے ہیں ایز پر دا گلوبل اسٹینڈرڈس. بینگ پاکستان ہے ہمیں ایک حلال والا اینگل بھی آ جاتا ہے. پاکستان میں تو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں مختلف پیسٹیسائڈس کا بھی اور چیزوں کا بھی. پیک مٹیریل میں آئی تھنک پاکستان اب اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ آئی ووڈ سے مور دین 95% آپ کو لوکلی مل جاتی ہیں چیزیں. پاکستان میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تقریباً 60% آف آور پاپولیشن از لنکڈ ود ایگریکلچر. پاکستان بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرح ہم لوگ گرین ہاؤس فارمنگ کی طرف موو کر رہے ہیں. گرین ہاؤس فارمنگ جو ہے اس کو کیسے انیبل کریں تاکہ جو سیزن ڈپینڈیبلٹی ہے نا وہ ختم ہو جائے. Hello, Assalamu alaikum and welcome to Candid with me, Sidra Iqbal. There are so many things that we take for granted in our life. خاص طور پہ وہ چیزیں جو ہمیں بیٹھے بٹھائے میسر ہو جاتی ہیں یا جس کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ بس جی ساتھ والی دکان پہ جائیں گے, پیسے دیں گے اور وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. But sometimes I wonder کہ do we even pay attention to the entire supply chain, کہ جو چیزیں آپ کو اتنی آسانی سے ملتی ہیں وہ اگر مثال کے طور پہ اس میں کوئی اسپائسز ہیں تو وہ چیز کہاں اگتی ہوگی, کاشت ہوتی ہوگی, کتنے لوگوں کی اس میں محنت ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کسی فیکٹری میں پہنچتی ہے, پروسیجر سے گزرتی ہے, اور پھر فائنلی پیک ہو کر کسی گاڑی میں سوار ہو کر آپ کے قریب والی دکان تک پہنچتی ہے. دس انٹائر سپلائی چین ہیز ایوالوڈ مینی فولڈ اراؤنڈ دا ورلڈ, اور اس کے بارے میں جاننا, اس کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے. خاص طور پہ ایک ایسی دنیا میں جہاں کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے, جہاں پہ مختلف قسم کے تھریٹس موجود ہیں اور یہ سپلائی چین بہت ہی ولنریبل ہے. اب کیونکہ کچھ سال گزر گئے ہیں تو ہم یہ بھول ہی چکے ہیں کہ کووڈ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی سپلائیز کتنی مشکل ہو گئی تھی. آپ کو آپ کا پروٹیکٹیو ماسک نہیں مل رہا تھا, کھانے پینے کی عام اشیاء بہت ہی زیادہ مشکل سے آپ تک پہنچتی تھیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سپلائی چین اینڈ ہاؤ اٹ افیکٹس you and me and big companies. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں somebody who has tremendous experience both national and international of this subject. ہمارے ساتھ ہیں the senior director of supply chain at the National Foods, فراز خان. السلام علیکم فراز. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار گیونگ ٹائم ٹو اس فراز. اور آج میں چاہتی تھی کہ جب ہم سپلائی چین کی بات کریں, کیونکہ عام طور پہ لوگوں کا نا انٹرسٹ آتا ہے مارکیٹنگ میں, کامز میں, but you know it is such a fascinating area to see how every corner of Pakistan will get your products and very easily. لیکن مجھے بتائیں, آپ کا کیونکہ ملٹی نیشنلس کے ساتھ بھی ایک بہت لمبا ایکسپیرئنس رہا ہے, ان کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, how does it compare to a پاکستانی owned company? کیا ہمارے سسٹمز ان سے بہت مختلف ہیں, اور از اٹ دا سیم ورلڈ اسٹینڈرڈ دیٹ پاکستانی owned companies like National Foods is also following? I think the main difference is basically the execution speed. So جب ہم ملٹی نیشنلس کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ریجن, جی بی یوز, ایس بی یو, اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اگر آپ کو کوئی چھوٹا سا بھی ڈیسیجن لینا ہے, آپ کو سمپل اگر ایک آرٹ ورک اپروول بھی چاہیے, وہ بہت ڈیلے ہوتی ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی ایک R&D میں کسی ریجن میں بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کو جواب دے گا, اب آپ ویٹ کریں جب تک وہ نہیں آئے گا. بلکہ ایٹ ٹائمس ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے کمپٹیشن نے ایک چیز کی, اب آپ چاہتے ہیں فوراً اس کو ریئیکٹ کریں, لیکن وہ ریئیکٹ کرنے میں ملٹی نیشنل میں بہت زیادہ ہائرارکیز آ جاتی ہیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ ایگزیکیوٹ تو کرتے ہیں بٹ اس میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے. اگر آپ لوکل ایم این سی کی بات کریں, اگر میں نیشنل فوڈس کی بات کروں, یہاں پہ سب سے بڑی جو بیوٹی ہے وہ ہماری پوری لیڈرشپ ایک ہی بلڈنگ میں بیٹھتی ہے. تو واٹ ایور ڈیسیجن یو وانٹ ٹو میک, وہ آپ کا 5 منٹ لگتے ہیں. آپ گئے, پورا بزنس ماڈل بتایا, یہ کرنا ہے باس, ہم کرنے جا رہے ہیں, کر لیں یا نہیں کریں, 5 منٹ میں ڈیسیجن آ جاتا ہے. جب یہ چیز آپ کو فیل ہوتی ہے نا, وہ آپ کو گوز بمپ دیتی ہے. وہ آپ کو کہتی ہے یار میں ایسی کمپنی کے لیے کام کر رہا ہوں جہاں پہ میں کچھ بھی کرنا چاہوں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. دا اونلی پرسن ہو کین اسٹاپ می از مائی سیلف. کیا بات. تو یہ چیز جو ہے نا بڑا ڈفرینس ہے. اچھا, ایک اور چیز مجھے یاد ہے, اور کسی بھی اگر رشتہ دار پاکستان سے باہر رہتے ہیں, یو ول ریممبر کہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے جب وہ پاکستان وزٹ کرتے تھے تو ایک سوٹ کیس بھر کر
انہوں نے ریسیپی مکسز اور مسالے لے کے جانے ہوتے تھے, کیونکہ ہم سنتے تھے کہ جو ذائقہ ہے, جو پروڈکٹس ہیں, لائک نیشنل فوڈ کا اگر کوئی پروڈکٹ ہے, بریانی مکس ہے, نہاری مکس ہے, تو وہ بات باہر نہیں ملتی. باہر انڈین مسالے ملتے ہیں یا لوکل برانڈز ان کے ہوتے ہیں اور وہ ذائقہ نہیں ہوتا. ہاؤ ڈڈ یو میک شیور کہ اب ہماری خالہ, ہماری چچی پاکستان سے شاپنگ نہیں کرتی بلکہ ان کو امریکہ میں بھی وہی پروڈکٹس مل جاتے ہیں؟ ہاؤ ڈیفیکلٹ واز دیٹ؟ آئی تھنک دیکھیں, اگر میں اگین نیشنل فوڈ کی ایگزامپل لیتا ہوں تو ہم لوگ اس وقت 40+ کنٹریز میں اویلیبل ہیں جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ جو کمپلیکسٹی آتی ہے وہ مطلب بڑے آپ کو چیلنجز دیتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ US کی بات کریں, وہاں کی ریگولیشنز بالکل ڈفرینٹ ہیں فرام اے ریگولیٹری پرسپیکٹو. تو وہاں پہ آرٹ ورک کیا ہوگا, وہاں پہ انگریڈینٹس کون سے چاہیے, ان انگریڈینٹ کی جو کوالٹی لیولز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. اگر آپ اسی کو کمپیئر کرنے مڈل ایسٹ سے تو وہ پھر ایک الگ سائنس ہوگی. تو سب سے پہلے آپ کو ان کی ریگولیشنز اور ساری جو نیڈس ہیں وہ سمجھنی ہوتی ہیں. جب آپ وہ ریگولیشن ساری نیڈ سمجھ لیتے ہیں, پھر آپ اپنی ریسیپی یا جو بام کہلاتا ہے وہ ہم بام بناتے ہیں, بل آف مٹیریل بناتے ہیں, اس کے حساب سے پھر آپ پروڈکشن کرتے ہیں. تو اس کے بعد جب آپ کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ پھر بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کا ہر مارکیٹ کا لیڈ ٹائم الگ ہے. آپ مطلب دبئی یہاں سے 3 دن میں کنٹینر بھیج سکتے ہیں, سعودی میں آپ کو تقریباً 1 ویک لگ جائے گا, US بھیج رہے ہیں تو 45 days کا لیڈ ٹائم ہے. تو وہ جو پوری سائنس ہے نا وہ آپ کو ڈے ٹو ڈے نا بڑے چیلنجز دیتی ہے, بٹ ساتھ میں آپ کو موٹیویٹ بھی کرتی ہے. کیونکہ سپلائی چین ایک ایسا سمجھ لیں ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ مونوٹنس ورک نہیں ہے کمپیئر ٹو اینی ادر ورک جہاں پہ تھوڑا سا مونوٹنی آ جاتی ہے. تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ہر روز ایک نئے چیلنج کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو آپ کے پاس انرجی بڑی رہتی ہے. مجھے بتائیں کہ ہر بزنس میں پیک سیزن سائیکلز ہوتے ہیں. ابھی when we are having this conversation, Ramzan is just around the corner. What does Ramzan means for the supply chain of national food products? کمپلیٹلی ڈفرینٹ. سو ہماری جو رمضان پلاننگ ہے وہ ایکچولی اکتوبر سے شروع ہو جاتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کی, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے جو لیڈ ٹائم ہے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 1 ویک سے لے کے اب ٹو 2.5 months ہے. تو اس میں ہم یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی انٹرنیشنل ایکسپورٹس مارکیٹ کے لیے, کب ہم نے جو ہے اس کی فورکاسٹ لے کے آنی ہے, کب ہم نے آرڈر سیکیور کرنا ہے فرام ڈسٹریبیوٹر یا کسٹمر پرسپیکٹو, اور اس کے بعد ہم نے پروڈکشن کب سے اسٹارٹ کرنی ہے, اور پھر ڈسپیچ اس طرح کرنا ہے کہ عید اگر فار ایگزامپل جیسے 17 یا 18 مارچ کی آ رہی ہے, اس سے بھی کم از کم 1 مہینے پہلے پروڈکٹ اویلیبل ہو, کیونکہ ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ دی MRP سائیکل وچ از دا مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ سائیکل, کہ کب آپ نے مٹیریل پہ کیوں کرنا ہے, کب آپ نے پروڈیوس کرنا ہے, پھر آپ نے کب ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اگر ہم لوکل بزنس کی بات کریں تو اگین جو آپ کی میٹھی عید اور بقرہ عید ہے سب سے بڑا سیزن ہے. بلکہ میں آپ کو ایک ایسی نمبر بتاؤں تو عمان جو ہے صرف عید کے دنوں میں صرف ورمسلی کے 7-8 کنٹینر لے جاتے ہیں. کیا بات ٹھیک ہے, تو ورمسلی کی ہماری اتنی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں, تو بڑا لوگ پسند کرتے ہیں پاکستانی ورمسلی, اسپیشلی نیشنل فوڈ کی ورمسلی. تو عید پلاننگ اور باقی کا پورا سال بالکل 2 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا مجھے بتائیں, تو پاکستانیوں نے وہاں پہ جو مڈل ایسٹرن رائس ہوتے ہیں جو وہ مسلی کے ساتھ بنتے ہیں, یا پھر جو کنافہ ہے اس پہ ہم چھا چکے ہیں, اس کا مطلب ہے. کیا بات ہے. اچھا وین اٹ کمز ٹو رمضان, نیو پروڈکٹس کم ان یا کچھ ٹریڈیشنل پروڈکٹس, یعنی ہم تو مذاق کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں, لیکن ہم نے پاکستانیوں نے بنا لیا کہ ہم پہ پکوڑے بھی فرض ہیں. تو پکوڑے, دہی بڑے, کیچپ, چٹنیاں, اس کی کتنی سیلز ہوتی ہیں ڈیورنگ رمضان؟ دیکھیں جو ہے نا سیزن ٹو سیزن ویری کرتا ہے. تو آئی گیو یو این ایگزامپل. فار ایگزامپل جب بقرہ عید آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہماری اسپیسیفک چیزیں نا, جیسے پایا ہو گیا, کلیجی ہو گئی, یا باربیکیو آئٹمز ہو گئے, ان کی سیل بالکل راکٹ ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کا میٹھی عید آتی ہے تو یہاں پہ ورمسلی اور جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں ان کی سیل بڑی زیادہ ہو جاتی ہے. یا لیٹس سے میٹھی عید کے اندر آپ کو پتہ ہے دعوتیں زیادہ ہو رہی ہیں, تو بریانی کی سیل ایک دم سے اب چلی گئی, قورمے کی سیل اب چلی گئی. تو سیزنز میں سیزن ٹو سیزن بھی نا ویری کرتا ہے کون سی ریسیپی زیادہ بنے گی. اسی طرح سے جیسے فار ایگزامپل میں نے بقرہ عید کی ایگزامپل دی, تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آتی صرف سیزن میں, تو وہ نان سیزن میں پھر وہ ہم پروڈیوس بھی نہیں کرتے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی. تو اس طرح سیزن ٹو سیزن نا بڑی ویریشن چل رہی ہوتی ہے, بڑا انٹرسٹنگ چل رہا ہوتا ہے. فراز مجھے بتائیں, پاکستانیوں کو تو ہم اکثر ارج کرتے رہتے ہیں, میں اپنے مارننگ شو پہ بھی کہتی ہوں کہ ہمیں عادت ڈالنی چاہیے پیکیجز کو ریڈ کرنے کی, انگریڈینٹس کا پتہ ہونے کی, ایکسپائری ڈیٹ کا پتہ ہونے کی. اس کے لیے بھی تو ریگولیشنز بہت فرق ہوتی ہوں گی. جب آپ ایک گلوبل مارکیٹ میں پرفارم کرتے ہیں, سو یو ہیو ٹو لیٹ پیپل نو کہ اس میں کوئی الرجنس تو نہیں ہے, اور اس کے علاوہ یہ کمپلیٹلی ویجیٹیرین ہے یا نہیں. تو کیا آپ کی پیکیجنگ ریجن ٹو ریجن ویری کرتی ہے؟ ایبسلیوٹلی. تو ہمارے جو پیکٹس ہیں اس کے اوپر ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ میں کیا چیز ہے. آپ نے الرجن کی بات کی, آئی تھنک فوڈ گریڈ کمپنیز کے لیے الرجن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. انفیکٹ اگر آپ مینوفیکچرنگ کی بات کریں تو اگر آپ کسی ایسی فیسلٹی میں مینوفیکچر کر رہے ہیں جہاں الرجن بھی ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کو والنٹرلی پیکٹ پہ لکھنا ہوتا ہے کہ از دس پروڈیوس ان دی الرجن
بیسڈ مینوفیکچرنگ یا نان الرجن بیسڈ مینوفیکچرنگ میں پروڈیوس ہوا ہے. تو یہ ساری ریگولیشن کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتی ہے اینڈ اٹس اوبلیگیٹری کہ آپ نے وہ اس میں پیکٹ کے اوپر اپنے پرنٹ بھی کرنا ہے. بالکل صحیح. اچھا جتنے ہمارے اسپائس مکسز میں ریسیپیز میں انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں پیپل آر آلویز انٹریگڈ کہ کیا یہ سب پاکستان سے سورس ہوتے ہیں یا کچھ بیس اسپائسز ہول اسپائسز آپ کو امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے پاس تمام مٹیریلس اویلیبل نہیں ہے. تو اگر ہم اپنی سپلائی چین کی بھی بات کریں تو آل اوور دا ورلڈ وی آر پروکیورنگ اسپیشلی را مٹیریل. ہاں پیک مٹیریل میں آئی تھنک پاکستان اب اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ آئی ووڈ سے مور دین 95% آپ کو لوکلی مل جاتی ہیں چیزیں. صحیح. لیکن را مٹیریل میں اسپیسیفکلی آپ کو امپورٹ پہ جانا پڑتا ہے اور وہ امپورٹ بھی کوئی مطلب بالکل ہی واسٹ ہے. یعنی کچھ یو ایس سے بھی آ رہا ہے تو کوئی میکسیکو سے بھی کوئی چیز آ رہی ہے. جس طرح میکسیکن چلی بہت فیمس ہے تو وہاں پہ جو چلی کی ورائٹی ہے وہ شاید پورے ورلڈ میں سب سے بیسٹ ہوتی ہے. تو اس طرح ملٹیپل کنٹریز سے آپ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو جو ریکوائرڈ بلینڈ ہے یا جو ریکوائرڈ آپ کو فلیور چاہیے وہ مل رہا ہو. اچھا ان انٹرپٹیڈ سسٹینیبل یعنی یہاں پہ میں سسٹینیبلٹی کی نہیں ایک ڈپینڈیبل سپلائی چین کی بات کروں تو پاکستانی کانٹیکس میں سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں فراز؟ کیونکہ اگر ہم عام بات بھی کریں ہمارے یہاں پیٹرول کی قیمت اگر اوپر یا نیچے جاتی ہے تو فوری طور پہ سبزی چاول ہر چیز اناج سے ریلیٹڈ مہنگی ہو جاتی ہے. کیا آپ لوگوں کو بھی اسی طرح کی والیٹیلٹی پرائس ڈفرینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے یہ اور یہ ایک ریئلٹی بھی ہے کسی بھی سپلائی چین کے رسپیکٹ آف دا فوڈ. بٹ پوائنٹ از کہ نیشنل فوڈ جو ہے نا اب وہ صرف ایک ٹریڈنگ کمپنی نہیں ہے. دس از مور آف اے برانڈ. ٹھیک ہے. اس برانڈ میں جب ہم اپنی پروکیورمنٹ اسٹریٹجی بناتے ہیں نا تو ہم یہ میک شیور کرتے ہیں کہ ہم کاسٹ کو پرائرٹائز نہ کریں. ہم پرائرٹائز کریں کوالٹی کو, ہم پرائرٹائز کریں سسٹینیبل سپلائرس کو / وینڈرس کو. اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم لانگ ٹرم کانٹریکٹس کریں, ہم اسپاٹ بائنگ پہ نہ جائیں. کیونکہ جب آپ اسپاٹ بائنگ پہ جاتے ہیں نا تو آپ کو اوکیجنلی تو چیز سستی مل جاتی ہے لیکن نہ آپ کو کوالٹی کا پتہ ہوتا ہے نہ یہ پتہ ہوتا ہے جب آپ نیکسٹ آرڈر دیں گے تو آپ کو مل جائے گا یا نہیں مل جائے گا. تو ہماری فلاسفی میں پرائس یا کاسٹ جو ہے نا وہ تھرڈ اینگل ہے. سب سے پہلا کوالٹی ہے, کوالٹی اچھی ہے وینڈر کی نہیں ہے تاکہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے اور آپ جو ہے فیوچر کے اندر جو ٹچز آف سپلائی چین ہے نا اس کو ریڈیوس کر سکیں. کیونکہ ایک وینڈر اگر آپ کو آج ایک چیز سپلائی کر رہا ہے اور وہ کنسسٹنٹلی آپ کو گڈ سپلائی کر رہا ہے then probably I will not say I will eliminate my quality testing at the plant but I will reduce it based on the document جو میرا سپلائر دے رہا ہے جس کو ہم اپنی لینگویج میں COA کہتے ہیں, سرٹیفکیٹ آف انالیسس. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ریلائبلٹی بڑھتی ہے. جب آپ اپنے اس سپلائر کو اپنے ساتھ گرو کراتے ہیں تو وہ بھی ظاہری بات ہے آپ کا ایک ٹرسٹ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا اس میں جو مڈل مین ہے اکثر کہتے ہیں کہ چاندی اسی کی ہوتی ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ لیٹس برنگ دا پیپل جن کی جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اناج ہم تک پہنچتا ہے, وہ ہمارا گروور ہے, وہ ہمارا فارمر ہے, ہمارا کسان ہے. سال کے شروعات میں ہم ان کے لیے ایک دن ان کے نام کرتے ہیں, لیکن ہاؤ کین دا بینیفٹ آف گروئنگ بزنس ایکچولی ریچ دا فارمر؟ اس کے بارے میں نیشنل فوڈس کی کیا فلاسفی یا ویلیو ہے؟ اچھا دیکھیں میں اس میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے ابھی کچھ سال پہلے ایک پورا پروجیکٹ کیا تھا جس کو ہم سیڈ ٹو ٹیبل کا نام دیتے تھے. تو اس میں ہم نے ٹومیٹو کو تھرو سیڈ ٹو ٹیبل یعنی کہ جو وہ ایکچوئل ہم نے اس کو یوز کرنا تھا ایز اے پل وہاں تک کی پوری سپلائی چین اسٹڈی کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کیسے بیسٹ کوالٹی کا سیڈ لیں اور اس کی جو باقی کی اسٹیجز ہیں یعنی کہ جو فارمنگ والے اسٹیجز ہوتے ہیں کہ اس نے پہلے اس کا پودا لگنا ہے, پھر اس کی جو ہے یعنی وہ گروتھ ہوگی, پھر اس کی ڈفرینٹ اسٹیجز آئیں گی, پھر اس پہ پیسٹیسائڈ وغیرہ ہونی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیجیٹلی مانیٹر کی. تو ہمیں آج پتہ تھا کہ 4 مہینے بعد ہمارا جو ٹومیٹو کا پودا ہے اس نے پلپ دینا کیسا ہے, اور یہ سارا ہم تھرو ڈرونس کیمرا تو پوری ٹیکنالوجی کے تھرو مانیٹر کر رہے تھے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہماری جو ریلیشن شپ تھی ہمارے فارمر سے وہ بہت ڈفرینٹ لیول کی ڈیولپ ہوئی. اچھا ہم نے کیا وہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ تھا بٹ جب ہم نے کیا تو اس سے ہمیں اور بہت ساری لرننگ آئیں اور ہمیں ایکچولی باقی کی جو پاکستانی مارکیٹ تھی ایون گورنمنٹ لیول وہاں سے بھی بڑی اپریسیشن ملی کہ یہ تو آپ ڈفرینٹ طرح سے جو ہے نا فارمنگ کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ تھا. اچھا ایک بات تو ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں فارمنگ کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے. جو دنیا بھر کی ایکسپرٹیز ہے کہ آپ کا بیج کیسا ہونا چاہیے, کلائمیٹ کی جو چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے کیا تبدیلی آئیں گی, یو نیڈ ٹو نو. بٹ فراز آئی واز ویری انٹریگڈ. حال ہی میں ایک انٹرنیشنل ٹرپ پہ آئی واز ایٹ اے گروسری اسٹور اور میں نے دیکھا کہ ان کی ایک پوری آئل ہے فار آرگینک پروڈیوس اینڈ آرگینکلی سورسڈ پیکجڈ فوڈ. تو پاکستان میں تو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں مختلف پیسٹیسائڈس کا بھی اور چیزوں کا بھی.
Can we move towards organic farming and sourcing through organic produce? اچھا دیکھیے، میں تو اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ پاکستان از ایکچولی بلیسڈ کہ آپ کو آرگینک چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر مطلب میں اپنی ایگزامپل دوں تو اگر میں یہاں سے پاکستان بائی روڈ ٹریول کر رہا ہوں تو آپ کو رستے میں گاوا اور یہ ساری چیزیں فریش فروٹس مل رہے ہوتے ہیں جو کہ پیور آرگینک ہوتے ہیں. جبکہ اسی چیز کو اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں تو وہ آپ کو ایک بہت ہی انفلیٹڈ کاسٹ پہ مل رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پیسٹیسائڈس کے بغیر فارمنگ نہیں ہو سکتی. اس کا آئی تھنک بہت اچھا آنسر یہ ہے کہ اب پاکستان بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرح ہم لوگ گرین ہاؤس فارمنگ کی طرف موو کر رہے ہیں. تو گرین ہاؤس فارمنگ کیا ہے کہ آپ ورٹیکلی گرو کروائیں اور ارسپیکٹو آف دا سیزن آپ گرو کرائیں. تو اس وقت نیشنل فوڈ بھی اس طرف کافی ٹلٹڈ ہے کہ ہم گرین ہاؤس فارمنگ جو ہے اس کو کیسے انیبل کریں تاکہ جو سیزن ڈپینڈیبلٹی ہے نا وہ ختم ہو جائے. ایک اور چیز جو بہت زیادہ مجھے انٹریگ کرتی ہے کہ آلموسٹ ایوری سیکنڈ ڈے آپ لوگ کوئی نیا انوویٹیو پروڈکٹ لانچ کر دیتے ہیں, کوئی نیا اسپائس مکس یا کوئی ساسز ایٹسیٹرا. ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک ٹو انوویٹ؟ خاص طور پہ ان اے فوڈ کمپنی ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہوگی, اس کے فلیور اسٹیبل رہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہوگا. تو جو ہمیں آنن فانن مارکیٹ میں ایک دم سے نئی ریسیپی نئے پروڈکٹس نظر آتے ہیں, یہ ایکچولی کتنا وقت لیتے ہیں؟ سو دیکھیں, جو آپ کا ان آرگنائز سیکٹر ہے نا, جب ہم فارمرس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ نا ہمارا لٹریسی ریٹ ایک بڑا کویشچن ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ کوئی زیادہ ڈیٹیل بات کرنے کی بات بھی کرتے ہیں نا ٹیکنالوجی کی, ان ساری چیزوں کی, تو وہ ایک جو ٹریڈیشنل ان کی اپروچ ہوتی ہے نا کہ میرے تو مطلب دادا نے اس طرح سے کام کیا تھا تو میں تو اس طرح سے کروں گا. تو اس کے لیے پھر جو بیچ میں مڈل مین ہوتا ہے نا وہ آپ کو تھوڑا سا ٹیکنالوجی کے لیے انیبل کرتا ہے, یا وہ لیٹ سے آپ ان سے اس لینگویج میں بات کر لیتا ہے جو وہ سمجھتے ہیں اور ہم سے اس لینگویج میں بات کر لیتا ہے جو ہمیں چاہیے. اب فار ایگزامپل پروکیورمنٹ میں آپ کو پتہ ہے آج کل ٹیکنالوجی بڑی ڈفرینٹ ہو رہی ہے. سیپ پرسپیکٹو سے ول بی امپلیمنٹنگ اریبا ویری سون وچ از اے سیپ پروگرام فار دی پروکیورمنٹ. اریبا میں اگر آپ سب سے جو بڑا چیلنج ہے نا وہ یہی ہے کہ ان آرگنائز سیکٹر کو آپ کیسے لے کے آئیں. اب آپ ان کو بولیں جی ای میل کر دیں, ہم آپ کو کوٹیشن دیں گے, وہ کہتے ہیں کوٹیشن کا کچی پرچی پہ لکھ کے دے دو. ویسا تو نہیں چل سکتا نا جو اتنی بڑی بڑی کمپنی ہے. فراز, میں ایک جگہ دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تقریباً 60% آف آور پاپولیشن از لنکڈ ود ایگریکلچر, اور اس نمبر میں بھی تقریباً 60% خواتین ہیں, لیکن a lot of them are unpaid labor. آپ کے خیال میں خواتین کو ایک سسٹینیبل ایلیمنٹ اینڈ فیکٹر ان دس انٹائر چین کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اسپیشلی میں بھی جس طرح آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جب میں پاکستان ٹریول کر رہا تھا تو میں ایک بیچ میں رستے میں فارم پہ رکا اور میں نے دیکھا کہ وہ جو خواتین تھیں وہ سخت گرمی میں دوپہر کے 12 بجے اور وہ لیڈی فنگرس پلگ کر رہی تھیں فیلڈ سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے جو ڈیلی ویجز ہے نا یہ ان کے لیے بریڈ اینڈ بٹر ہے. اب حالانکہ ان کو آئی تھنک 40 روپیز پورے دن کے ملتے ہیں اگر ایک نارمل میں بات کروں ویج کی, لیکن وہ ان کے لیے اتنا انف ہے کہ اس سے آگے سوچ ہی نہیں رہے. اچھا, ہم لوگوں نے جب یہ سیٹ ٹو ٹیبل کا پروجیکٹ کیا تو ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر ہم کچھ اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں ان فارمرس کو یا جو لیڈی ورکرز ہیں. فار ایگزامپل ہم نے بات کی کہ وہاں پہ ہم ایک اس طرح کا روم بنا لیں جہاں پہ ان کے جو بچے ہیں نا ان کی گورننس ہو جائے, ان کو بیٹھ کے کوئی تھوڑی سی ایجوکیشن دے دی جائے, اس طرح کی چیز دے دی جائے. تو ہم ان لائنس پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو انیبل کریں کہ ان کی جو لائف ہے نا وہ بہتر ہو سکے. تو بھلے وہ ورک کریں لیکن ان کو تھوڑی سی ایجوکیشن ملے, اویئرنیس ملے. ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے. اگر ہم ساؤتھ ایشین ہی مختلف کنٹریز کی طرف دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مائکرو انٹرپرنورز, شاپ اونرز, شاپ کیپرز یعنی ریٹیل سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں ایک اچھا جینڈر بیلنس نظر آتا ہے. لیکن پاکستان فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی از اسٹل ویری میل ڈومینیٹڈ. یہاں پہ آپ کو خاتون دکاندار کم نظر آتی ہے. اس میں ان کو لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ گروورس تو وہ آلریڈی ہیں, لیکن سپلائی چین میں ریٹیل سے ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹڈ رولز میں آپ خواتین کو انویژن کرتے ہیں؟ آئی تھنک بہت اچھا سوال ہے اینڈ آئی فیل ریئلی پراؤڈ دیٹ اگر میں نیشنل فوڈس کی بات کروں تو یہاں پہ سپلائی چین کے اندر ہمارے پاس بہت ساری فیمیلز ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ اے فینومینل جاب. تو اگر میں پروکیورمنٹ لاجسٹکس کی بات کروں, انجینئرنگ کی بات کروں, جہاں پہ جو پیورلی ایکسٹرنل وینڈر سے ڈسکشنز کرنے ہوتے ہیں, اگر آپ کو فار ایگزامپل ایک اکوپمنٹ ہے جو آپ نے کہیں سے امپورٹ کرنا ہے یا لوکل بھی بنوانا ہے, تو وہاں پہ ہمارے پاس فیمیلز ہیں جو یہ سارا کام کر رہی ہیں فرام اے پروکیورمنٹ پرسپیکٹو. تو وہ پیور انجینئرنگ کی بھی بات کرتی ہیں, ایکسٹرنل وینڈر سے بھی بات کرتی ہیں. تو ہم نے جو ایک اسٹیریو ٹائپنگ ہوتی تھی نا پہلے کہ سپلائی چین میں فیمیل تو ہو نہیں سکتی, تو ہمیں تو نہیں لگتا ویسا کوئی سین ہے. تو پروکیورمنٹ میں بھی ہمارے پاس فیمیل ہیں.
ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک پوزیشن اوپن ہوئی تھی را مٹیریل پریکیورمنٹ میں, وہاں پہ بھی ہم ایک فیمیل کو ہی انڈکٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس فیمیل کا حالانکہ پریکیورمنٹ کا پرائر کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, لیکن پوٹینشیل بہت ہے اس کا. تو آپ کو پتہ ہے ورلڈ بھی اب اس طرح سے سوئچ کر رہا ہے فیوچر کے اندر کہ آپ ٹیکنیکل انٹرویوز کی جگہ آپ جو ہے پوٹینشیل بیس انٹرویوز کریں, جو کہ بیہیویئر انٹرویوز کہلاتے ہیں. تو اس میں اگر ایک انڈیویجول ہے جس نے اپنے پرائر ایکسپیرینس میں بہت اچھا کام کیا اور اس کی جو ایگزامپلز ہیں وہ میننگ فل ہیں, تو دیر از اے پاسبلٹی کہ فیوچر میں بھی بہت اچھا کام کر لے گا اگر آپ اس کو نیا رول بھی دیں. انفیکٹ اگر میں آپ کو اپنی پرسنل ایگزامپل بھی دوں اپنے کریئر کے 22 سال کی, تو میں جب تک اپنی پریویس امپلائر کے پاس تھا تو میں نے کوئی 9 رول سوئچ کیے, کیونکہ اس امپلائر میں نے لرن کیا کہ ہر 2.5-3 سال کے بعد نا آپ کا رول سوئچ کر دیں. اس کے دونوں فائدے ہوتے تھے. پہلا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ آپ کو ایک نیا رول ملتا تھا, تو اگر آپ اپنی کیریئر ٹریجیکٹری دیکھیں تو آپ ایک CEO لیول مٹیریل ٹرینڈ ہو رہے ہوتے تھے 15 to 20 ایئرس میں. دوسرا, کمپنی کے لیے کنٹرول لسٹ بڑے کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک رول پہ اگر آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں نا تو ایز این انڈیویجول آپ کو سارے اس کے لوپ ہول پتہ چل جاتے ہیں. جب لوپ ہول پتہ چلتے ہیں تو کمپنی کے لیے اگر آپ کی کوئی مال انٹینٹ ہے, یو کین بی اے نیگیٹو انفلوئنسر. تو دونوں طرح سے اس کا فائدہ ہے, کمپنی کو کنٹرول پرسپیکٹیو سے فائدہ ہے, آپ کو اپنے کریئر کے پرسپیکٹیو سے فائدہ ہے. تو یہ میرے خیال میں جب ہم بات کرتے ہیں سپلائی سائڈ کی, ایک تو یہ ہے کہ بھائی اوکے فائن, لیٹس میک اٹ اویلیبل ایٹ دا مارکیٹ کلوزسٹ ٹو یو. سپلائی سائڈ میں خواتین انشاءاللہ ضرور اور آئیں گی, لیکن آپ کے پروڈکٹ کی جو پرائمری خریدار ہے وہ خاتون ہی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ پروڈکٹ آپ نے بہت دل سے بنایا اور آپ کو تمام ٹیسٹ اور تمام سیمپل سائزز یہ کہہ رہے ہوں, سروس یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ بہت ہٹ ہوگا, لیکن مارکیٹ میں جا کے خواتین نے یا جو صارف ہے اس نے اس پروڈکٹ کو ریجیکٹ کر دیا؟ اوکے, سو بہت اچھا سوال ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو ہے نا ایک ایجنسی کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں ایک سرٹن ایج گروپ اور سرٹن آئی ووڈ سے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کی جو وومن ان کو انگیج کرتے ہیں, اور ان کو ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہم نیچرل فوڈس ہیں. ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کون سے ریسیپی مکسز یوز کرتی ہیں, یا کون سے فار ایگزامپل آپ ڈیزرٹ مکسز یوز کرتی ہیں, اور ان سے ہم فیڈ بیک لیتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتی ہیں. دوسرا یہ کہ ظاہری بات ہے, ایک اگر برانڈ ایسا ہے جہاں پہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, اس کو سوئچ کروانا نا اٹس آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے. تو وہ سوئچ کب کرے گی, جب فار ایگزامپل اس کی کوئی فرینڈ ہے, اس نے بتایا جی تم فار ایگزامپل نیشنل کا جلفریزی مسالہ ٹرائی کرو, بہت اچھا تھا, تب وہ سوئچ کر جائے گی. ادروائز پھر جو آپ کو پتہ ہے ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹیز اور مارکیٹ ایکٹیویٹیز, جو آپ نے ماڈرن ریٹیلس میں دیکھا ہوگا, ایک مرچنڈائزر کھڑی ہوئی ہوتی ہے, آپ کو پچ کر رہی ہوتی ہے, وہ چیز تو آپ کر ہی رہے ہوتے ہیں سوئچ کروانے کے لیے. ورنہ عموماً کنزیومر اسپیشلی اگر فوڈ کی بات کریں نا تو بڑا اسٹک رہتے ہیں جہاں پہ ان کا کانفیڈنس آ جاتا ہے. یعنی جو سالہ سال سے جو مسالہ گھر میں آ رہا ہے اس سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے. لیکن انٹرسٹنگ بات, اب میں آپ سے نا بہت ہی کنٹروورشل سوال کرنے والی ہوں, اور آپ نے ایک ڈبیٹ بلکہ ایک جنگ کو سیٹل کرنا ہے اس کا جواب دے کے. مجھے یہ بتائیے, پاکستان کا فوڈ کیپٹل کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کراچی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ لاہور ہے, اب تو میں نے سنا ہے ہلکا پھلکا اسلام آباد بھی اس ریس میں آ گیا. آپ کے خیال میں پاکستان کا فوڈ کیپٹل کون ہے؟ دیکھیں, اگر آپ پاکستان کی بات کریں اور FMCG کی بات کریں نا, تو کراچی یا ساؤتھ جو ہے نا وہ رفلی آپ کا 20 to 23% ریپرزینٹ کرتا ہے فرام اے سیل پرسپیکٹیو. دا ریمیننگ 75% پلس از ایکچولی دا پنجاب سائڈ. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, اگر میں اپنی ایگزامپل لوں جو میں نیشنل فوڈس میں دیکھ رہا ہوں, کہ جتنی بھی نئی چینز آ رہی ہیں نا فوڈ کی, اسپیشلی جو آپ کی فوڈ سروس چین ہے, یہ زیادہ تر اسٹارٹ ہو رہی ہیں پنجاب سے, کراچی سے نہیں ہو رہی. تو جو ایکسپینشن ہے نا نیو پلیئرس کی, وہ زیادہ تر ہمیں پنجاب میں دکھ رہی ہے, کراچی میں نہیں دکھ رہی. نئے ذائقے کون زیادہ پسند کرتا ہے؟ جیسے آپ نے جلفریزی کا ذکر کیا, مجھے پتہ ہے بیچ میں ساسز نئی آ رہی ہیں, یا آج کل لوگوں کو کورین رامن بہت پسند ہے, چائنیز بہت پسند ہے. ایکسپیریمنٹ کون سا شہر یا کون سا علاقہ زیادہ کرتا ہے اپنے ذائقوں کے ساتھ؟ آئی تھنک یہ اکراس ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, جو ساؤتھ یا کراچی سائڈ ہے نا ہماری, یہاں پہ لوگ تھوڑا سا اسپائسی فوڈ پسند کرتے ہیں. اگر آپ پنجاب سائڈ پہ جائیں, وہاں پہ تھوڑا سا مائلڈ فوڈ پسند کرتے ہیں. تو یہ ایک مین ڈفرینس ہے جو ہمیں بڑا آبویسلی نظر آتا ہے. جہاں تک ٹرائل کی بات ہے, ٹرائل ہمیں لگتا ہے دونوں جگہ ہی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اب تو ظاہری بات ہے جو آنے والا وقت ہے تو جینزیز ڈپینڈنٹ زیادہ ہے, تو جینزیز کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا ان کے پاس کم ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم مطلب ٹریڈیشنلی پہلے خواتین شاید کوئی 3 گھنٹے لگاتی ہوں گی ایک میل بنانے میں سل بٹے پہ پیس کے, تو اب وہ جو چیز ہے ریسیپی مکسز آنے کے بعد پرابلی 45 منٹس to 1 hour ہو گیا تھا. فیوچر میں اب ہمیں نظر ہی آتا ہے کہ یہ ٹائم ہمیں 20 سے 25 منٹ کرنا ہوگا. اچھا, یو سو رائٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ جین زی از وین اٹ کمز ٹو ٹائم, ان کو کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی چاہیے. بٹ آئی آلسو وانٹ ٹو نو کہ ٹرینڈ سیٹرز جب ہم بات کرتے ہیں, ایک جاپان میں بات کی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں انہوں نے کلچرلی رول کیا تھرو دیئر سوشی. ناؤ کوریا از ڈوئنگ دا سیم ود دیئر رامنز اینڈ واٹ ناٹ, اینڈ ہمارے یہاں تو بچے اس کے بارے میں کریزی ہیں.
who are the trend setters in Pakistan? किन को देख कर फिर पूरा पाकिस्तान भी ना उसको फॉलो करने लगता है? तो देखिए अभी जैसे मैं अपने घर की एग्जांपल आपको देता हूँ, मेरी बेटी जो है ये जब कोरियंस और सारी चीज़ें देखती है तो ये रामेन नूडल्स और ये सारी जो चीज़ें आ रही है वो उससे बड़ा इन्फ्लुएंस होती है। तो पाकिस्तान में भी आई थिंक जो ट्रेंड है वो जो जेनजीज की हम बात कर रहे थे उसके थ्रू बड़ा डिफरेंटली सेट होने जा रहा है। तो जिस तरह पहले मैंने एग्जाम्पल भी दी थी कि पहले शायद 45 मिनट और 1 आवर लगता था एक रेसिपी बनाने में, अब जो जेनजीज हैं उनको शायद 20 या 25 मिनट चाहिए, क्योंकि पहले सिर्फ एक प्रॉब्ली मेल ही जॉब करता था, अब मेल और फीमेल दोनों ही जॉब करते हैं ऑलमोस्ट हर घर में, और आहिस्ता आहिस्ता लगता है आने वाले दौर में ये चीज़ और बढ़ जाएगी। तो ट्रेंड सेटर की अगर हम बात करें तो वो मेरा ख्याल है अक्रॉस ही है, टू बी ऑनेस्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिस तरह शायद मैंने टच बेस किया था कि अगर वो आप देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ बिकता है, जो आप एक सवाल पूछ रही थी, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपकी यानी कि नीड क्या है। सवाल ये है कि जब जेन जी इतनी ज़्यादा अडेप्टिव है टू न्यू फ्लेवर्स, तो जो हमारे रिवायती खाने हैं, जो पाया है, जो निहारी है, जो अचार और मुख्तलिफ जायके हैं, उसकी क्या आपको डिमांड कम होती हुई लग रही है? नहीं, अभी तक तो हमें ऐसा फील नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम अपनी भी प्रोजेक्टरी देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी 5 years वी आर डबलिंग आवर रेवेन्यू। तो 2006 से 2026 तक अगर हम जाएं तो हम जो है ना हर 5 साल के बाद डबल करते हुए आए। तो हमें ग्रोथ दोनों तरह से दिख रही है, वॉल्यूम की भी दिख रही है, प्रॉफिट की भी दिख रही है। इसका मतलब ये है कि डिमांड कम तो नहीं हो रही। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आने वाली जनरेशन है उसमें हमें नए रेसिपीज़, नए फ्लेवर्स और नई प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर हमें मार्केट के अंदर आगे मज़ीद ग्रो करना है। Whereas one question that comes to my mind is कि जब हम वेयर हाउस की जो पूरी साइड है उसकी ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, how do you see the supply side optimizing in the years to come for national foods? I think it's a great question. So अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, NFL में when I joined back in 2024, we used to have 24 warehouses and we were working with 14 different vendors. So this does not give you an scale advantage, and from a governance perspective it becomes very difficult to ensure that whatever activity happening in each warehouse is correct. So we have actually changed our strategy. We have reduced warehousing from 24 to only 14 warehouses, and from 14 or 15 vendors to only 4 vendors. So we thought, if we work with the, corporate big vendors, it will give us the scale advantage, and they will be professional. So we will also have the professional outcome into the network. And from a Pakistan perspective, when we did this, we were able to reduce the CO2 emission as well, because now most of the warehouses is actually close to our facilities. Right. So the traveling distance is low, so the emissions are low. And do you think digitization and AI is also helping you in this realm? I think definitely, especially at NFL, not only in NFL, across the globe, this is the hot topic these days. Yes. So at NFL, we recently invested, our top tier plus, minus the top tier as well. We hired a professional trainer from an AI perspective who actually told us what is the future of AI and how AI can enable this. So previously, we also had very, different perceptions or thought about the AI, but we realized that AI is not going to change the work. It's more of a salt sprinkling on the work that you are doing. So this is a very good, I would say, acronym that I learned from this training, that salt sprinkling. So what does that mean? This means that whatever you are doing, you can actually do in a better way using the AI. So for example, previously, if you are doing a demand forecasting, you were spending 3 days, 4 days just to analyze the data. With AI coming in, you just have to upload the file and it will give you, analysis in probably few seconds. So this is the kind of advantage you have when you are using the AI. So at NFL as well, we are thinking how we can enable our organization to use the AI in an effective way. And the data bank or the data lake concept is coming in very rapidly across the FMCG industry. So, in every organization, there is a huge data available. The point is, are you utilizing that data effectively or not? अच्छा, एक तो हो गई पूरी डेटा की एनालिसिस एट्सेट्रा, बट फराज टेल मी, बिकॉज पोस्ट कोविड, और हमने उसको अपनी कॉन्वर्जेशन में कवर किया था, हाउ इट डिसरप्टेड द सप्लाई चेन्स, माई की क्वेश्चन इज़ कि इट ऑल्सो डिसरप्टेड सोशल बिहेवियर्स, क्योंकि आप घर से नहीं निकल सकते थे, तो ई कॉमर्स एंड ऑर्डरिंग ऑनलाइन एंड बीइंग सप्लाइड विद योर डेली ग्रोसरीज बिकेम अ नॉर्म. कई सेक्टर्स में इसका एक बड़ा ड्रास्टिक इम्पैक्ट आया है. लाइक पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम कपड़े ऑनलाइन ख़रीदेंगे, जूते ऑनलाइन ख़रीदेंगे, मगर जब तक ट्राई नहीं किया मज़ा नहीं आया. बट व्हेन इट कम्स टू पैकेज स्टैंडर्डाइज रेसिपी मिक्सेस और योर प्रोडक्ट्स, आपके बिजनेस की क्या डिविजन है? हाउ मच ऑफ इट इज़ बीइंग ऑर्डर्ड ऑनलाइन एंड हाउ मच इज़ पीपल आर स्टिल गोइंग टू द शॉप एंड बाइंग इट? आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. देखिए, जो डेली ग्रोसरीज है ना आपकी, उसमें कोई भी चीज़ है, फूड प्रोडक्ट है, नॉन फूड प्रोडक्ट है,
اس میں جو مارجن ہے نا آپ کا وہ اتنا سائزیبل نہیں ہوتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں اگر آن لائن آپ پرابلی چکن بریانی کا مسالہ آن لائن آپ بائی نہیں کریں گی, لیکن آپ ایک میک اپ یا آپ ایک فار ایگزامپل کوئی فوڈ پروسیسنگ مشین لے لیں گی. اچھا میں کروں گی جب میں اس وقت کروں گی جب مجھے ایمرجنسی میں چاہیے ہوگا, جب مجھے اچانک سے ایک ریسیپی بنانی ہے اور اس کے لیے میرے پاس کسوری میتھی نہیں ہے تو پھر میں آرڈر کروں گی. ٹھیک, تو اس وجہ سے جو مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے نا وہ یوزلی ان چیزوں پہ آن لائن بائنگ میں زیادہ ہے جہاں پہ آپ کی ارجنسی نہیں ہوتی. اب آپ نے کپڑے کی ایگزامپل دی تھی, کپڑا آپ نے آج ایک آرڈر کیا, سوٹ آرڈر کیا, وہ 3 دن میں آ جائے 4 دن میں آ جائے, ارجنسی نہیں ہے. لیکن اگر مجھے بریانی بنانی ہے, مجھے مسالہ بھی چاہیے, تو وہ ہو سکتا ہے آپ کی نیئر بائی HFS اسٹور سے آپ کسی چھوٹے کو فون کریں وہ دے جائے, وہ تو ہو سکتا ہے, لیکن آپ پرابلی وہ آرڈر کر کے 3 دن ویٹ نہیں کر سکتے. اچھا مجھے لگتا ہے اس کے اندر جو ویریبل فیکٹر ہے نا وہ چھوٹو ہے. ہمارے یہاں ہر گھر میں کیونکہ ایک چھوٹا موجود ہے جس کو آپ بچے کو سائیکل چلانی آئیے تو جاؤ بیٹا روٹی دہی لے کے آؤ, تو اس چھوٹے کی وجہ سے نا یہ عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں, ورنہ تو ہم بھی منگا رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار کوئی ڈلیور کر جائے تو بہت اچھا ہوگا. تو بٹ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی بھی ایکسپینشن کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک چینل نہیں رکھنا اپنی ڈسٹریبیوشن کے لیے, اسپیشلی گلوبل مارکیٹ میں تو ای سیلنگ یا ای کامرس جو ہے بہت عام ہے. پاکستان ابھی بھی شاید اس لیول پہ نہیں ہے, تو پاکستان بھی لیکن اس طرف جا رہا ہے. پہلے لوگ اتنا ای کامرس پہ نہیں بائی کرتے تھے, پھر آپ نے کووڈ کی ایگزامپل لی, اب تو ہر چیز اسپیشلی فوڈ ڈلیوری تو آپ دیکھیں تو فوڈ اور گروسریز لوگوں کو اب ایک چور لگنے لگا ہے, جس کے لیے ان کو لگتا ہے کہ جیسے باہر تو اگر کینیڈا ہے, موسم کی سختی ہے یا آپ کی زندگی بہت مصروف ہے تو آپ ہفتے بھر کی, مہینے بھر کی, 15 دن کی گروسری آرڈر کریں گے. اب آہستہ آہستہ ہم بھی اسی مصروفیت کے لیول پہ جا رہے ہیں, تو شاید ہمیں آسان لگنے لگا ہے کہ ہم آن لائن آرڈر کریں. راز ویسے تو ہم بات کر چکے ہیں اباؤٹ ویمن آن دا سپلائی سائڈ آف تھنگس, چاہے وہ گروور کے طور پہ ہوں یا ڈسٹریبیوٹر سائڈ پہ ہوں, بٹ اسپیسیفکلی فار نیشنل فوڈس گوئنگ فارورڈ ہاؤ ڈو یو سی ویمن بیکمنگ این ایون مور امپورٹنٹ ایلیمنٹ اور فیکٹر ان یور سپلائی سائڈ؟ دیکھیں, آئی پرسنلی بلیو وومن آلویز برنگ اے ویری ڈفرنٹ پرسپیکٹیو ورسز اے میل. تو ہم نے ابھی جس طرح میں نے پہلے بھی ٹچ بیس کیا تھا کہ پروکیورمنٹ کے اندر ہمارے پاس اسپیسیفکلی وومنس ہیں, ٹھیک ہے, سپلائی پلاننگ میں بھی ہم نے وومنس رکھی ہوئی ہیں. انفیکٹ یو مائٹ بی سرپرائز, ہمارے پاس فیصل آباد ویئر ہاؤس کے اندر بھی وومن ہیں جو فلور پہ کام کر رہی ہیں. تو ہمارا اسٹارٹ پہ جو ایکسپیرینس تھا وہ بہت اچھا رہا, اور ہم اس کو سلولی ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ وومنس کو امپاور کریں کہ وہ سپلائی چین رولز میں آئیں. اچھا, وومنس جب آتی ہیں تو پھر ہم ان کو ٹریٹ بھی ویسے ہی کرتے ہیں, یعنی ہم ان کو کمفرٹ لیول دیتے ہیں. اگر ان کی کوئی فلیکسیبلٹی ریکوائرمنٹ ہے ہم وہ بھی انشور کرتے ہیں. ہمارے پاس شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ NFL میں ڈے کیئر بھی موجود ہے, تو اگر کوئی وومن اس طرح کی ہے جہاں پہ کوئی اس کے پاس گھر میں نہیں ہے ٹیک کیئر کرنے کے لیے, تو وہ وومن آئے آرام سے اپنے جو بچے ہیں ان کو ڈے کیئر میں دے دے اور آرام سے اپنا ڈے مینیج کر لے. تو اس طرح سے وی پرسنلی بلیو کہ سپلائی چین ہو یا پرابلی اور بھی ڈپارٹمنٹ ہو, اس میں کوئی اسٹیریو ٹائپنگ کی ضرورت نہیں ہے. وومن کین ڈو اے بیٹر جاب ود ان سپلائی چین ایز ویل, اینڈ دس واٹ وی آر پریکٹیکلی سیئنگ. A lot of times I see کہ آپ لوگوں کی communications اور even your products are trying to bring about a behavior change, کہ گھروں میں کوکنگ کو ایک جینڈر اسپیسیفک نہیں بلکہ ایک لائف اسکل کے طور پہ دیکھا جائے کہ مرد بھی کوکنگ کر سکتے ہیں. اچھا, میرے گھر میں تو بہت مثال ہیں بیکاز مائی نانا واز این ایکسیپشنل کوک, اینڈ انہی کی وجہ سے ان کی تمام بیٹیوں نے اور سارے خاندان نے کوکنگ سیکھی تھی, بلکہ ایک آدھ ان کی ریسیپی شاید مجھے بھی آتی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ وائی ڈو مین ان پاکستان ڈونٹ لائک ٹو کوک؟ اچھا, میں تو کوک کرتا ہوں. آپ بھی کرتے ہیں تو اکثر یہ آپ صرف انٹرویو میں تو نہیں کہہ رہے ہیں, آپ ادروائز بھی بالکل میں کوک کرتا ہوں. اور ایکچولی اس کی ایک ریزن بھی ہے کہ وین آئی وینٹ فار مائی MBA ان انگلینڈ, تو وہاں پہ کوئی تھا نہیں, تو جب 3 سال مجھے حلال کھانا کھانا تھا تو پھر میں نے خود ہی کوک کیا. خود ہی آپ نے کہا یہ لائف اسکل ہے. ایگزیکٹلی, انفیکٹ پیزا اور حلیم میں بڑا اچھا بنا لیتا ہوں, تو میری بیٹی کو بڑا پیزا دعوت پہ بلائیں ہمیں تو ہمیں پتہ چلے, پھر ہمیں پتہ چلے آپ کتنے پانی میں. تو میرا خیال ہے آئی تھنک ٹو آنسر یور کویسچن, یہ ٹرینڈ بھی اب چینج ہو رہا ہے. ناؤ آئی سی لاٹ آف مین آر آلسو انگیج ان دا کوکنگ. بلکہ اگر آپ ہماری ایڈ کیمپین دیکھیں تو اس میں تو ہم نے وہ نہیں ہوتا جو تھینک یو, وہ سوری کہنے والا جو ہمارا ایڈ ہے اس کا ریسیپی مکسز کا, اس میں ایکچولی جو فادر ہیں وہ کوک کر کے بیٹے کو سوری کہتے ہیں ود دی انڈائریکٹ کمیونیکیشن. تو یہ ٹرینڈ اب جا رہا ہے اور یہ ٹرینڈ اب آ رہا ہے, اور ہمیں زیادہ تر دکھ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اور زیادہ ہو جائے گا. اچھا, شروع میں تو ایسے آئیڈیاز ایجنسی میں ہی کل ہو جاتے تھے کہ بھائی کیا کیسی بات کر رہے ہو, استغفر اللہ, لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. آپ لوگوں نے جب یہ قدم لیا تو فیڈ بیک کیا ملتی ہے, لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں, پازیٹیو فیڈ بیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ وہی والی بات ہے کہ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ آنے والے وقت میں دونوں ہی شاید ہسبینڈ اور وائف جاب کر رہے ہیں, اس کیس میں نا پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اویلیبل کون ہے. تو اب اس نو مور آف وہ کہ بھائی یہ وومن سینٹرک ہی ہے کہ اس نے ہی کھانا بنانا ہے. اگر لیٹس سے کہ ہسبینڈ ہے, اس کی فار ایگزامپل ریموٹ جاب ہے, جس طرح میرے جتنے بھی دوست ہیں جو اسپیشلی IT فیلڈ سے وابستہ ہیں, ان میں زیادہ تر ورک فرام ہوم ہے.
تو وہ ہم نے ایک جو کووڈ کی بھی بات کی تھی نا, کووڈ کے بعد اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اب جو ہے آپ ورک فرام ہوم بھی کر سکتے ہیں, اٹس اوکے فرام کارپوریٹ. اچھا, کووڈ نے بہت ساری زندگی کے جو مرحلے ہیں ان کو ایک طرح سے ڈسٹرپٹ کیا, وہاں پہ نئے چینجز آئے. اور چلے پہلے شروعات کرتے ہیں فرام یور سائڈ آف بزنس اونلی, سپلائی چین. پوری دنیا کی سپلائیز ڈسٹرپٹ ہو گئیں, لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ اگر یہ ایسا ہی رہا اور ہم آپس میں ٹریڈ نہیں کر پائے, چیزوں کی سپلائی نہ آئیں, تو بہت میجر شارٹیجز ہو جائیں گی. ہیز دا ورلڈ لرنڈ اینی تھنگ فرام اٹ؟ یعنی ہم کیا تیار ہیں کہ خدا نہ خاصا ایک اور پینڈیمک اگر ہوتا ہے تو کیا اب ہم نے اپنی انڈیپینڈنس کو, اپنے سسٹمز کو, اپنے سپلائی چینس کو بہتر بنایا ہے؟ دیکھیں, سپلائی چین ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک فلو ہے, پائپ لائن ہے, ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ اس فلو کو روکیں گے نا تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ چیز ایکومولیٹ ہو جاتی ہے. تو اگر ہم کووڈ کی ایگزامپل لیں تو بہت آپ نے سنی ہوں گی اسٹوریاں کہ جی پناما کینال اور یہ سب جو ہے کافی بلاک ہو گئے تھے. جی, تو تھاؤزنڈس آف کنٹینر پورٹ پہ اسٹک ہو گئے کیونکہ وہاں پہ یا تو لوگ ہی نہیں تھے کہ اس کو کلیئر کروا سکیں بیکاز آف دا ورک فرام ہوم تھنگی. سیکنڈلی جو لوگ تھے بھی تو وہ آپ کی سپلائی چین وہاں سے چل نہیں پا رہی تھی. تو انفیکٹ اگر آپ مجھے یاد پڑے مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو پیٹرولس کے ریزروس تھے وہ ان کے پاس اتنے ایکسیس ہو گئے تھے کہ وہ کوئی لے ہی نہیں پا رہا تھا. تو وہ پیٹرول باٹم ویلیو کے اوپر آ گیا تھا. سو پوائنٹ یہ ہے کہ سپلائی چین میں آپ جو ہے نا ایک حد تک تو پلاننگ کر سکتے ہیں, لیکن اگر اللہ نہ کرے دوبارہ اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو آپ کو پھر اسٹاپ ہی لگانا پڑتا ہے. تو جو بیسک نیڈز ہیں وہ تو پھر بھی چلتی رہتی ہیں. جس طرح ہم اگر فوڈ گریڈ کمپنی ہے تو ہمیں ایکسیپشن مل جائے گی کہ آپ اپنی مینوفیکچرنگ بھی چلا لیں, سب کچھ کر لیں, لیکن وہ بھی ایک سرٹن ایکسٹینٹ تک ہوتی ہے. پھر جہاں پہ امپورٹ ڈپینڈنس کی بات آتی ہے وہ سب سے زیادہ امپیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس امپورٹس نہیں آ رہی ہوتی. بالکل فراز, لیکن مجھے یہ بھی بتائیں کہ پوری دنیا اس وقت کلائمیٹ والنریبلٹی کی بھی بات کر رہی ہے جس میں پاکستان سر فہرست ہے. ہمارے ایمیشن صرف 1% ہیں لیکن پاکستان بہت بری طرح امپیکٹ ہو رہا ہے اس ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے. واٹ ڈز دیٹ مین فار آر فوڈ سپلائی, فار آر کراپس, فار آر فوڈ سیکورٹی؟ ہاں, تو دیکھیں یہ بڑا ہی اچھا اور امپورٹنٹ سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ آگے ہونا کیا ہے. تو اس پرسپیکٹو سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اگر ہم این ایف ایل کی بات کریں تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو امپورٹ ڈپینڈنسیز ہیں نا اس کو ہم کم سے کم کریں اور ہم ٹوٹل جو ہے نا لوکلائزیشن کی طرف چلے جائیں وین اٹ کمس ٹو دا مٹیریل اویلیبلٹی. اس کے 2 فائدے ہیں. پہلا یہ اگر آپ لوکل پروڈیوس کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کنٹری کو ہیلپ کر رہے ہیں اکنامکلی. اور اگر آپ کے پاس امپورٹ زیادہ ہے اور کل کو کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو آپ کی پوری سپلائی چین کولیپس ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوکلائزیشن پہ زیادہ فوکس کریں کہ ہر چیز ہم لوکلی پروڈیوس کر لیں اور لوکلی پروڈیوس کرنے کے بعد آپ ایکسپورٹ کریں. ایکسلنٹ اسٹریٹجی, لیکن ہم سب سے زیادہ والنریبل ملک میں سے ہیں. ابھی بھی ہم اگر جی بی جاتے ہیں, گاؤں کے گاؤں, کھیت کھلیان جو 2 جنریشنز لگتی ہیں جس کو آباد کرنے میں, وہ ود ان اے کپل آف سیزنز ویران ہو گئے. تو جب آپ لوکلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تب تو یہ فیکٹر ایون مور امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا کلائمیٹ وائز والنریبل ہونا کس طرف اشارہ کرتا ہے. دیکھیں اس کے لیے پھر آپ کی پروکیورمنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو اس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے AVD کا, آلٹرنیٹ وینڈر ڈیولپمنٹ کا. تو ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس سپلائی چین میں 80% لوکل ہے, یو ول آلویز کیپ 20% ود دی آلٹرنیٹ وینڈر ڈیولپمنٹ. اٹ کین بی اے لوکل اینڈ اٹ کین بی امپورٹیڈ. اور وہ جو ہے ارسپیکٹو آف دا کاسٹ آپ نے سپلائی چین اس کی رن رکھنی ہوتی ہے تاکہ گاڈ فاربڈ اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو آپ کے پاس آپشن B, آپشن C, آپشن D ہو تاکہ آپ وہاں سے سیکیور کر سکیں. صحیح. تو مجھے یہ بتائیں کہ اوور آل اگر آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, and because you've had such tremendous multinational, international exposure, Faraz, where do you see national foods going? Because میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی کہ جب آپ کا نیا پلانٹ فیصل آباد کے قریب لگا تو I was a part of that ceremony. لیکن ایک ایسا وقت جہاں بہت ساری لوکل کمپنیز ڈائیویسٹ کر رہی ہیں پاکستان سے اور ان کو اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی ہے. نیشنل فوڈز از believing in Pakistan and strengthening that belief further with more investments. What's the thought behind it? آئی تھنک نیشنل فوڈس میں اگر میں بات کروں تو آئی آلسو ونڈر کے باقی کی جتنی MNCs بھی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بگ نیمس پاکستان سے ایگزٹ کر رہے ہیں. نیشنل فوڈس میں جس طرح شاید میں نے پہلے بھی ٹچ بیس کیا تھا, ہم اگر اپنے پچھلے 10 سال کی ٹریجیکٹری دیکھتے ہیں تو ہم تو اپنا ریونیو ڈبل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ابھی بھی ہمارے جو پلانز ہیں, اگر ہم اگلے 5 ایئرس کے اسٹریٹ پلان کی بات کرتے ہیں تو بڑے ہی اگریسو ہیں. تو ہمیں تو لگتا ہے پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے اور پاکستان کہیں سے بھی جو ہے نا ایسی کنٹری نہیں ہے جس کو آپ اس وجہ سے چھوڑیں کہ یہاں پوٹینشیل نہیں ہے. تو یہ تو کلیئرلی ہمیں نیشنل فوڈ میں دکھ رہا ہے. جہاں تک ہماری سپلائی چین کی بات ہے تو ہم سپلائی چین میں صرف لوکل پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے پاس آج 40+ کنٹریز میں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے پلان اس سے بھی زیادہ اگریسو ہیں مزید ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے. دوسرا فرام ویئر ہاؤسنگ ہب پرسپیکٹیو یا مینوفیکچرنگ ہب پرسپیکٹیو,
we in the future we will not be only dependent in Pakistan. We will be also opening our warehouses outside Pakistan and also possibly manufacturing as well, تاکہ آپ کے پاس اگین ڈفرینٹ آپشنز ہو, اور اگر آپ کا ایک آپشن ختم ہوتا ہے تو آپ دوسرے آپشن سے اپنی سپلائی چین رن کرتے رہیں. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے بیکاز مائی ٹلٹ از آلویز ٹورڈز برانڈنگ, پوزیشننگ اینڈ مارکیٹنگ. تو پوزیشننگ از ایوری تھنگ. ہمارے ذائقے اگر میں سب کانٹیننٹ کی طرف دیکھتی ہوں, ساؤتھ ایشیا کی طرف دیکھتی ہوں, بہت مختلف ہیں, لیکن انٹرنیشنلی پیپل اسیوم کہ وی آر آل الائک. تو ہمیں پاکستانی ریسٹورینٹ بہت مشکل سے ملتے ہیں. ہم باہر ہوتے ہیں تو ہمیں انڈین ریسٹورینٹ ملتا ہے, ہمیں بنگلہ دیشی ریسٹورینٹ نہیں ملتا, ہمیں شری لنکن ریسٹورینٹ نہیں ملتا, اور انہوں نے سب کو ایک ہی جو کہتے ہیں نا کہ ایک بریکٹ میں ڈال دیا. اینڈ دس فار می از اے پین پوائنٹ بیکاز ہمارا تو دال بنانے کا, پلاؤ بنانے کا سب طریقے بہت مختلف ہیں. ذائقے پاکستانی بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں. Why is Pakistan food scene not leading in the pop culture of the world? آئی تھنک بلکہ آپ تو انٹرنیشنل کی بات کریے, میں تو کہوں گا ود ان پاکستان بھی بہت بڑا فرق ہے. اگر آپ یہاں سے پنجاب سائڈ ٹریول کریں آپ کو بالکل ڈفرینٹ فلیورس ملیں گے. کراچی میں بالکل ڈفرینٹ ہے, اور وہ ایک ہمیشہ ڈبیٹ رہتی ہے کہ کون اچھا ہے. کراچی ہمیشہ ڈبیٹ رہتی ہے کہ بریانی میں آلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اور سندھی بریانی میں جو ہے آپ نے ٹماٹر ڈالنے نہیں ڈالنے اینڈ سو اچھا. کمنگ بیک ٹو دا انٹرنیشنل پارٹ, تو دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئی تھنک اگر ہم میرے حساب سے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے پاپولیشن. تو انڈیا کی اگر آپ بات کریں ان کی جو پاپولیشن ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے جو ان کی مارکیٹ پریزنس ہے اکراس دا گلوب وہ بھی بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو پاکستان. تو ان کے پاس شاید وہ زیادہ آئی ووڈ سے اپارچونیٹی مل جاتی ہے کہ وہ تھوڑا پھیل جاتے ہیں, اور وہ یعنی کہ ہر جگہ انگیج ہوئے ہیں فوڈ چین کے اندر. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پاکستانی ریسٹورینٹ ملتے نہیں ہیں, بٹ آئی ایگری ود یو کہ اس کا کوانٹم کم ہوتا ہے. تو کوانٹم کے علاوہ آئی فیل فراز ود آل ڈیو رسپیکٹ, مجھے لگتا ہے انڈینس ہیو کریکڈ اٹ. ان کو ریسٹورینٹس, کیفیز, ہوٹلس چلانے آتے ہیں ایز پر دا گلوبل اسٹینڈرڈس. اگر آپ لنڈن میں دیکھیں, میں ہر انڈین ریسٹورینٹ کو آبزرو کرتی ہوں, دے ہیو دا رائٹ کائنڈ آف ٹیبل سائز, اور ان کے بہت سارے جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ وہاں کے مقامی ہوتے ہیں, یعنی گورے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. انفارچونیٹلی پاکستانی ریسٹورینٹ میں صرف پاکستانی فیملیز ہی ہوتی ہیں, اور ہمارا ایک طریقہ کار بھی اسی انداز کا ہے. ہم شاید کسٹمر سروس پہ اس طرح فوکس نہیں کر پاتے. آئی تھنک دیکھیں, ایک تو یہ وجہ بھی ہے جو آپ نے بتائی, دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ظاہری بات ہے بینگ پاکستان ہے ہمیں ایک حلال والا اینگل بھی آ جاتا ہے. تو اگر آپ انڈین ریسٹورینٹ کوئی بھی جاتی ہیں وہاں پہ آپ کو بیئر بھی مل جائے گی, الکوہل بھی ملے گی. پاکستانی ریسٹورینٹ میں ساری لمیٹیشن ہوتی ہیں. دوسرا, پاکستانی آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ایک تھوڑا سا جو ہمیشہ انڈین پاکستان میں ایک وہ ہڈن وار ٹائپ کی چیز چل رہی ہوتی ہے نا آن اے پاپولیشن لیول, اس وجہ سے بھی ایک پاکستانی کہتا ہے میں نے تو پاکستان والے ریسٹورینٹ میں جانا ہے, انڈین میں نہیں جانا. تو یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا پاکستانی وہاں پہ کم جا رہے ہوتے ہیں. دوسرا, آئی تھنک فرام اکنامی پرسپیکٹیو پاکستانی جو ہے شاید اتنے اکنامکلی ساؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ جا کے اتنا بگ ہارٹ کے ساتھ جائیں کہ وہ انویسٹ کر دیں اور ریسٹورینٹس کھولیں یا اس طرح کی فوڈ چین کے اندر زیادہ جائیں. بٹ یہ ہے کہ آئی ووڈ سے کمپیریٹیولی ہم ان سے لوور سائڈ پہ ہیں کمپیئر ٹو انڈیا, بٹ یہ ہے کہ مل جاتے ہیں. اچھا, واٹ اباؤٹ فوڈ انوویشن؟ یہ ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ اگر میں دنیا بھر کی کوزین کو دیکھوں, لوگ انوویشنز کرتے رہتے ہیں. پاکستانیوں کو آپ فوڈ میں ایکسپیریمنٹ کرنے کے حوالے سے کہاں دیکھتے ہیں, کتنی گنجائش ہے, اور کیا ہمارے پلس اینڈ مائنس ہیں اس میں؟ دیکھیں, انوویشن والی جو چیز ہے فوڈ انڈسٹری میں کیا, بلکہ میں تو کہوں گا تمام ہی جتنی بھی کمپنیز چل رہی ہیں وہ ہمیشہ ایک اوپن رہتی ہے. بلکہ آئی ریممبر کہ آئی واسٹ ون آف مائی باس ارلیئر کہ ہم یار اتنے انٹرنس کیوں لیتے ہیں, اور یہ انٹرنس کو آپ کو پتہ ہے مینیج کرنا بڑا وہ ہوتا ہے, ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ بھائی ہم جو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں نا اس میں اور جو دوسرا کمپٹیشن بیچ رہا ہے کوئی فرق نہیں ہے. دا اونلی وے یو کین ایکچولی سسٹین ان دا مارکیٹ از تھرو یور انوویشن. تو ہوتا کیا ہے جب انٹرنز آتے ہیں تو وہ ایک فریش مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں نا, اور ہم وہ ایک ہی فیلڈ میں رہتے وہ ورک شاپ بلائنڈنس کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا, تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی چیزیں. تو وہ انوویشن والی امبریلا اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ چینج لاتے رہیں مارکیٹ میں, تبھی آپ سروائیو کر سکتے ہیں, تبھی آپ جو ہے کنٹینیو کر سکتے ہیں. As a senior leader, I also want you to speak from experience to these young people. آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹس میں ایکسپوجر حاصل کیا, یو ورک ود MNCs, اینڈ ناؤ ایٹ دس ویری سینئر اسٹیج ان یور کریئر یو چوز ٹو کم بیک ٹو پاکستان. یو پرابلی آلسو ٹوک اے پے کٹ ٹو بی بیک ان دا کنٹری. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس وقت تو آپ کسی بھی یوتھ سے بات کریں نا, ان کو دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں, ان کو لگتا ہے بس دا گراس از گرینر آن دی ادر سائڈ. واٹ واز یور پریکٹیکل لیوڈ ایکسپیرئنس فار اس؟ آئی تھنک بہت اچھا سوال ہے, اور ایکچولی میرے کریئر میں ابھی بھی مجھ سے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی یہ پوچھ ہی رہا ہوتا ہے. تو بہت زیادہ جب وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا ایز اے گائیڈنس, تو میں بات کر رہا ہوتا ہوں.
میں نے جو اپنے کریئر میں ابھی تک کنکلوڈ کیا ہے نا, وہ میں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ ویدر یو آر لیونگ ان پاکستان اور یو آر لیونگ ان US, ایوری سنگل کنٹری ہیو پروز اینڈ کونس. اگر آپ پاکستان میں اس کے بھی کچھ پروز ہیں اور کونس تو ہیں, اگر آپ US میں رہ رہے ہیں وہاں کے بھی کچھ پروز ہیں اور کونس بھی ہیں. اف یو آسک مائی پرسنل اوپینین دیٹ آئی پرسنلی بلیو پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں, جس طرح میں نے شروع میں بھی ٹچ بیس کیا تھا کہ میڈیکل, یعنی اگر آپ کو آج کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے, آپ کو اچھے سے اچھا اسپیشلسٹ آپ کے فنگر ٹپس پہ مل جاتا ہے. یو کین پے دا منی اور آپ 2 دن میں اپنا علاج کرا لیں گی. مائی سسٹر لیوز ان کینیڈا, اس کو فلو بھی ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے مجھے 2 مہینے لگ جاتے ہیں صرف ایک اینٹی بایوٹک لینے کے لیے, ٹھیک ہے. وہ ایک بہت مطلب پینفل سائیکل سے گزر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں سے بیٹھے ہوئے لوگ اکثر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار کینیڈا میں میڈیکل فری ہے, کتنی بڑی بات ہے. اب وہ بالکل فری ہے, ساری بات ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کسی سے پوچھا ہے کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. آئی تھنک یو ہیو بین انگلینڈ, آئی ہیو ڈن مائی MBA. آپ کو پتہ ہے اگر آپ اسٹوڈنٹ لائف میں بیمار ہوتے تھے تو GP کے پاس جانا کتنا بڑا ایک نائٹ میئر ہوتا ہے. آئی ہیو ہرڈ آف فرینڈس جن کا خدا نہ خاصا ہاتھ فریکچر ہوا ہوا, انہوں نے کہا نہیں جی اسٹرائک چل رہی ہے, یہ لیں پیناڈول, کل آئیے گا, ایکس رے بھی ہوگا تو کل ہوگا. سو وی ہیو ہرڈ آف دیز ہیروئنگ اسٹوریز. وہی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. بٹ فراز ٹیل می سم تھنگ, وین یو لک ایٹ ہماری فوڈ چوائسیز, ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ یو آر واٹ یو ایٹ. جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کی زندگی, آپ کی صحت, ہر چیز پہ اثر انداز ہوتی ہے. پاکستانی میٹھا بھی تیز کھاتے ہیں, مرچیں بھی تیز کھاتے ہیں, اور ہمارا مزاج بھی تیز ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ چیز آپ نے نوٹس کی ہے کہ جلد بازی بہت ہے. وین یو اسپیک ٹو ینگ پیپل, دا ینگ پروفیشنلز ہو آر کمنگ ان, ایک غصہ, ایک چڑچڑاہٹ, ایک اکتاہٹ, ایک فرسٹریشن, یہ اکراس دا فیلڈ ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ہم پرابلی ہمیں اپنی جو ویز آف ورکنگ ہے نا ان کو چینج کرنا ہوگا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے والا جو ایج تھا اس میں کیا تھا کہ آپ جو ہے نا تھوڑا سا کنسسٹنٹ ہوتے تھے اپنی نیچر میں, اور آپ کو جاب مل جائے آپ کہتے ہیں بڑی بات ہے بھائی جاب مل گئی اور اب تو بس یہی میرا بریڈ اینڈ بٹر ہے. آج کل کی جنریشن ایسی نہیں ہے. تو اگر فار ایگزامپل پہلے اگر آپ ایک انڈیویجول کو ایک رول میں 3 سے 4 سال رکھتے تھے, اب اگر آپ کہیں کہ میں ایک جینزیز لے کے آؤں گا اور 3 سال رول کراؤں گا نا, یہ اسٹریٹجی غلط ہوگی. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے موٹیویٹیڈ رکھنا ہے اور کیسے اسٹریچ کرنا ہے. کیونکہ ہاؤ ڈو یو موٹیویٹ دا ینگ پروفیشنلز, دا نیو پروفیشنلز ان یور ٹیم؟ پہلی چیز ہے کہ آپ جب کسی کو جاب دیں نا تو صرف جاب نہ دیں, آپ اس کو کریئر آفر کریں. اینڈ دیر از اے ہیوج ڈفرینس. جاب یہ ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس ایک لاجسٹکس مینیجر کا رول ہے, میں نے اس کو دے دیا. اب وہ جب تک اس کمپنی میں لاجسٹکس مینیجر ہی بنا ہوا, ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر کوئی انویسٹ ہی نہیں کر رہے. کریئر یہ ہے کہ آج اس کو آپ نے لاجسٹکس مینیجر ہائر کیا, آپ اس کو دیکھیں اس کا پوٹینشیل کیا ہے, ٹھیک ہے. اس پوٹینشیل کی بیسس پہ آپ اس کو رول روٹیشن میں رکھیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ واٹ از دا نیڈ آف دا کمپنی اینڈ واٹ از دا نیڈ آف دا انڈیویجول. دونوں چیزوں کو لیتے ہوئے اگر آپ اس انڈیویجول کو موٹیویٹیڈ رکھتے ہیں اور اس کو اسٹریچ کر کے رکھتے ہیں کہ اس کو, یعنی موٹیویشن جو ہے نا, دیکھیں جو جینزیز ہے نا, اس کو صرف کام سے نہیں آتی, اس کو میننگ فل ورک بھی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو بورنگ کام دے دیا وہ ویسے ہی بور ہو جائے گا. یعنی ایک سینس آف پرپز چاہیے. ایبسلیوٹلی. اچھا ایک اور چیز فراز, میں نے اس پہ 10 سال پہلے ایک پروجیکٹ کیا تھا, اینڈ ٹاکنگ ٹو یو ہیز براٹ اٹ بیک ٹو می, جس میں ہم کہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں ایک گریڈ موجود ہے, ایک بیریئر ٹو انٹری ہے. وہ یہ ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں اس میں سرٹن بڑی یونیورسٹی کے گریجویٹس ہی نوکری تلاش کر پاتے ہیں, کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اینڈ پیپل سے دیٹ دیز ٹاپ ٹیئر بزنس اسکولس کے علاوہ ادھر انٹری نہیں ہو سکتی. سو ایز این ایکسپیریمنٹ واٹ وی ڈیڈ واز وی لکڈ ایٹ آل دیز سیکنڈ ٹیئر بزنس اسکولس, جو کہ ہو سکتا ہے چھوٹے شہروں سے ہوں, فار فلنگ ایریاز سے ہوں, جو مین اسٹریم شہر نہیں ہیں. اور ہم نے کہا کہ دا سپلائی سائڈ, دا ڈسٹریبیوشن سائڈ could be an excellent entry point for them. So میں جاننا چاہتی ہوں, a decade later from the project that I did, کیا یہ ابھی بھی ویلڈ ہے؟ کیا آپ فار ایگزامپل بہاولپور میں بیٹھے ہوئے کسی بچے کو جو بزنس اسکول میں ہے اینڈ پرابیبلی اپنے مقامی بزنس اسکول میں ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم لاجسٹکس اور ڈسٹریبیوشن اور سپلائی سائڈ کو دیکھو, یو ہیو ایکسلنٹ انٹری اپرچونیٹیز؟ نہیں ڈیفینیٹلی سدرا, ایکچولی NFL میں بھی ہم ڈائیورسٹی اور انکلوژن کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. جی. اب ڈائیورسٹی وہ ہر طرح کی, اٹس ناٹ اباؤٹ دا جینڈر ڈائیورسٹی اونلی, اٹ کوڈ بی ایجوکیشن ڈائیورسٹی, اٹ کوڈ بی کلچر ڈائیورسٹی, اٹ کوڈ بی ریلیجن ڈائیورسٹی ایز ویل. سو فرام دیٹ پرسپیکٹیو دیکھیں, آپ فار ایگزامپل ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ ایک بہت اچھی یونیورسٹی سے باہر نکلا ہے تو وہ 101% بہت ٹاپ ٹیئر انسان ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں جو اللہ نے انسان کو صلاحیتیں ٹیلنٹ دیا ہے وہ کوئی یونیورسٹی ڈپینڈنٹ تو نہیں ہے. تو وہ تو آپ کا ایک لیٹس سے ٹیئر 2 یا ٹیئر 3 یونیورسٹی سے بھی انڈیویجول آ رہا ہے, وہ بھی بہت اچھا اس کا IQ ہو سکتا ہے, بہت اچھی اس کی اپروچ ہو سکتی ہے.
تو یہ کہنا کہ بھائی ایک سرٹن یونیورسٹی کا انڈیویجول بہت اچھا پرفارم کرے گا یا آپ اس کو وہ اسٹیریوٹائپنگ کر دیں, وہ تو غلط اپروچ ہے. آئی ایکچولی ڈس ایگری اگر کوئی اس طرح پہلے سوچتا ہو. تو ہمارے کیس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کا پوٹینشیل دیکھتے ہیں کیا ہے, اس کی جو ایگزامپلز ہیں پاسٹ ایکسپیرینس کی وہ کیا ہیں, وہ آپ کو ایکچولی بتاتی ہیں اس انڈیویجول کا پوٹینشیل کیا ہے ورسز دا یونیورسٹی نیم. دس ایکچولی آئسولیٹس یو پرابلی فرام دی ادر آئی وڈ سے. اینڈ آئی تھنک دوز آر دا ایکسلنٹ ایگزامپلس, کیونکہ نیشنل فوڈ کی اگر بات کی جائے اٹ ٹرولی ریپرزینٹس دا نیشن, اینڈ آئی فیل سو پراؤڈ ایز اے پاکستانی ٹو ہیو دس ورلڈ کلاس آرگنائزیشن جو پوری دنیا میں پاکستانی ذائقوں کو لے کے جاتی ہے. اٹس لائک این ایمبیسڈر آف آر کلچر اراؤنڈ دا ورلڈ. لیکن فراز ایک سوال, بیکاز دا ورلڈ آرڈر ایسا لگ رہا ہے کہ پورا شفٹ ہو رہا ہے, بہت ساری چیزوں کے لیے ابھی بھی امریکہ, یورپ, پاکستان کے لیے بڑی مارکیٹس ہیں, وہاں بہت سارے پاکستانی بھی ہیں. آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ 2 regions اسپیسیفکلی, افریقہ اینڈ سینٹرل ایشیا. کیا یہ NFL کے اسٹریٹجی میں ہے؟ آر دیز ایریاز, آر دیز ریجنس دیٹ آر گوئنگ ٹو بیکم انکریزنگلی امپورٹنٹ فار یو ان دا ایئرس ٹو کم؟ ڈیفینیٹلی کرنٹلی ہم ان کو ایکسپینشن مارکیٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں, تو وی ڈونٹ ہیو دی آئی وڈ سے ڈائریکٹ پریزنس اوور دیئر, بٹ ہم تھرو ڈسٹریبیوٹرز وہاں پہ کیٹر کر رہے ہیں. بٹ گوئنگ فارورڈ ان دا فیوچر اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پوٹینشیل ہمیں بڑھتا ہے تو ہم وہاں پہ ویئر ہاؤس بھی کھول سکتے ہیں, اگر ہم پرابلی مینوفیکچرنگ فیسلٹی بھی کھول سکتے ہیں. سو اٹ ڈپینڈ ہاؤ وی گرو فرام اے والیوم پرسپیکٹیو اور فار دوز مارکیٹ. Currently, if you ask me, we don't foresee that much potential as of today, but in the future, it might be the case. In the future, things might be changing and first movers advantage آپ کو مل جائے گا. Distribution, ایک فٹ پرنٹ آپ کا already وہاں پہ موجود ہے. Thank you so much for us. In the end, I just want you to leave us with an important message because uncertain جب economic climate ہوتا ہے تو لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. As the senior director supply side for a big company in Pakistan that is poised to take the world as well, what is your orientation and perspective about Pakistan and the present economic times? I think we need to trust Pakistan in terms of the business growth, point number one. When it comes to the supply chain, for me, strategy is equal to the execution. تو آپ بہت اچھی اسٹریٹجی بنا لیں, اگر آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے, it's not worth it, right? تو آپ جو بھی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں ٹو گرو یور بزنس, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ ایگزیکیوٹیبل بھی ہو, اور پھر آپ اپنے آپ کو ٹریک کرتے رہیں. ایٹ NFL ہم ایک اپروچ لے کے چلتے ہیں وچ از کالڈ PDC اپروچ, پلان, ڈو, چیک, اینڈ ایکٹ. تو ہوتا کیا ہے کہ جب لیڈرشپ لیول پہ ایک آپ کا ویژن سیٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے کوئی گولس بنے, وہ ہم کیسکیڈ ڈاؤن کرتے ہیں ٹو دا باٹم لیول ایز ویل. پوائنٹ نمبر 1 فرام اے پلان پرسپیکٹیو. دین وی میک شیور کہ اس ویژن کے اگینسٹ آپ کے ماسٹر پلان آبجیکٹیوس کیا کیا ہیں, جو آپ کے ٹاپ بگ بیٹس ہیں, آپ نے سال کیا کرنے ہیں. پھر ہم اس میں سی میں آتے ہیں وچ از دا چیک پارٹ, کہ اچھا یہ تو آپ نے ڈیسائڈ کر لیا, اب ہر مہینے آپ اس کو کس KPIs کے اگینسٹ ٹریک کریں گے کہ آر یو آن ٹریک اور آف ٹریک. آخر میں جہاں پہ آپ آف ٹریک ہیں, اے وچ از دا گیپ انالیسس پلان. اس سے ہوتا کیا ہے کہ کبھی بھی سرپرائز نہیں ملتا نہ میرے رپورٹی کو نہ مجھے. کیوں؟ ہر مہینے ہم ٹریک کر رہے ہیں, ہر مہینے ایشوز آ رہے ہیں, ہر مہینے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, جو بھی اس کی ہیلپ نیڈز ہیں ان کو کیٹر کر رہے ہیں. ایئر اینڈ پہ, کوارٹر اینڈ پہ نا آپ کے رزلٹ ہمیشہ آن ٹریک رہتے ہیں. تو آئی پرسنلی بلیو اف یو ہیو اے PDC اپروچ ان اینی ڈپارٹمنٹ اور اینی آرگنائزیشن, یو ول نیور ہیو اے سرپرائز. I think I love that message کہ آپ کا کوئی بھی ویژن ہو, it needs to be translated, it needs to be executed and it needs to be scalable. تو میرے خیال میں either directions میں, چاہے آپ اس کو upwards لے کے جا رہے ہوں یا اس کو bottom of the pyramid تک لے کے جا رہے ہوں, it needs to have concrete steps. Faraz, it was an absolute pleasure to have this conversation with you. Wishing you all the very best. اور اسی کے ساتھ if you had any aha moments during this conversation, please do comment and let us know about it. Until next time, take good care of yourself. Khuda Hafiz.